اما بعد، اس ہفتے کی جو عظیم ترین مناسبت ہے وہ آج ہی کا دن ہے، 10 ماہ مبارک رمضان، جس دن اسلام کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کا دن ہے کہ جو امہات المومنین میں جو مقام حضرت خدیجہ کو حاصل ہے، بلکہ نہ صرف امہات المومنین میں بلکہ کائنات کی پوری عورتوں میں جو مقام 4 عورتوں کو اللہ نے عطا کیا ہے، وہ مقام پھر کسی عورت کو عطا نہیں کیا۔ ان میں ایک حضرت مریم صدیقہ ہیں، دوسرے حضرت آسیہ زوجہ فرعون، تیسرے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور چوتھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ 4 خواتین وہ ہیں جن کو اللہ نے تمام کائنات کی خواتین پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی، تو لہٰذا ازواج و غیر ازواج کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تمام کائنات کی عورتوں میں حضرت خدیجہ کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور آپ نے کردار بھی ویسا ادا کیا ہے کہ حضرت خدیجہ، رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب سب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت خدیجہ نے میری تصدیق کی، اور جب کوئی مدد کے لیے میری تیار نہیں تھا، اس وقت خدیجہ میری مدد کے لیے آمادہ تھی اور مدد کی۔ یعنی اس حد تک نصرت کی رسول اللہ کی کہ رسول اللہ راضی ہو گئے، رسول اللہ کی رضایت حاصل ہو گئی حضرت خدیجہ کو، اور دشوار ترین حالات میں، سخت حالات میں نہیں۔ خود آپ کی جو وفات ہے وہ وفات شہادت گونا کہتے ہیں اس کو، یعنی شہادت جیسی وفات۔ شیب ہجرت سے 3 سال پہلے شیب ابی طالب میں آپ کی وفات ہوئی، جہاں پر یعنی شیب ابی طالب کی سختیاں، جہاں پر کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں، جو اقتصادی ناکہ بندی، جو اکنامیکل بائیکاٹ مسلمانوں کا کیا گیا، اس کی شدت سے ہی، یعنی اس کی وہ جو مصائب آپ کو برداشت کرنے پڑے شیب ابی طالب میں رہ کر، اس شدت کے مصائب کے نتیجے میں آپ کی وفات واقع ہوئی۔ لیکن آخر دم تک حضرت خدیجہ رسول اللہ کی ناصرہ بنی رہی، اور اس سال جس سال آپ کی رحلت واقع ہوئی، اور ایک رسول اللہ کے ناصر حضرت ابو طالب بھی اسی سال وفات پا گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 7 ماہ رمضان کو حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، بعض کا کہنا ہے کہ 26 کو ہوئی۔ یہ مکے کے تقریباً 50 سالہ دور میں ایسا سال رسول اللہ پر نہیں آیا۔ رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن، غم کے سال کے عنوان سے رسول اللہ نے اعلان فرما دیا کہ یہ سال میرے لیے غم کا سال ہے، کہ 2 عظیم ناصر اور امت مسلمہ کو جو مقام اور جو منزلت حضرت خدیجہ کے قائل ہونا چاہیے تھا، وہ قائل نہیں ہوئے، سیاسی بحثوں میں چلے گئے اور ان شخصیتوں کو آگے لے کر آگے جو سیاست میں پیش تھی۔ شیعہ جو ام المومنین حضرت خدیجہ کو ایک مقام کے قائل ہیں، ان کی منزلت کے قائل ہیں، لیکن پھر بھی وہ رول ماڈل کی حیثیت سے شیعوں میں متعارف نہیں ہیں۔ دین کی حمایت کے لیے تمام تر سختیاں برداشت کرنا، دین کی حمایت کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا، اور اپنا سارا مال بلکہ اپنا پورا وجود دین کے لیے وقف کر دینا۔ ہم صرف مال کی بات کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اپنا مال وقف کر دیا دین کے لیے، صرف مال وقف نہیں کیا، پورا اپنے وجود سے دین کے لیے وقف ہو گئی، اور رسول اللہ کی نصرت کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ ہمیشہ رسول اللہ کی ناصرہ بنی بھی رہی۔ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، یہ ذات، یہ شخصیت حضرت خدیجہ کی، کہ دین کے حامی بنے رہیں، دشوار ترین حالات میں بھی انسان دین کا مددگار، دین کا ناصر، دین کا حامی بنا رہے۔